الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کو کہ مفسرین اور علماء آیت وضو کہتے ہیں۔ آیت وضو اس لیے کہا جاتا ہے، اس آیت کے اندر وضو کے احکام و مسائل مذکور ہیں، وضو کے احکام و مسائل بتلائے گئے ہیں، اسی لیے اس آیت کا نام آیت وضو رکھا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک، پیروں سے ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کسی کو آپ دست لائق ہو جائے یا تم اپنی عورتوں سے جمع کر لو، اور اس صورت میں اگر پانی میسر نہیں ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، صعیداً طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا کرو تیمم میں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ چونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں توحید کو ذکر کرنے کے بعد سب سے اہم چیز جو بتلائی ہے، جو اسلام کا اہم رکن کے طور پر جس کو پیش کیا گیا ہے حدیثوں میں، وہ ہے نماز۔ اور نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرائط ہیں، ان میں ایک اہم شرط وضو ہے۔ بغیر وضو کے کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز ہی اس نے نہیں پڑھی، گویا اس کو نماز وضو کرنے کے بعد پھر دہرانا چاہیے۔ چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری علم حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم علم کی بات کریں تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ معاشرے میں موجود ہر فرد پر ہم یہ واجب قرار دیں کہ گھر میں موجود ہر آدمی، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر بچہ، ہر بچی کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایک مسلمان جن عبادتوں کو وہ انجام دیتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، یہ بنیادی معلومات ان 5 ارکان سے متعلق کم سے کم ایک مسلمان کو ضرور ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے بعض کتابیں لکھی، جو انہوں نے کتابوں کا یہ نام رکھا کہ ایک مسلمان ان مسائل کا علم حاصل کرنا اس کے لیے واجب ہے، یا ایسے کچھ مسائل جن سے ایک عام مسلمان جہالت اختیار نہیں کر سکتا، اسے ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وضو۔ وضو سے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے
کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے، ورنہ ایسے کچھ کام ہم انجام دے رہے ہیں جو وضو توڑنے والی ہے اور ہمارے علم سے باہر کی بات ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نقص ہے اس آدمی کے لیے۔ تو خلاصے کے طور پر آج کے اس خطبے میں مختصراً ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، نواقض وضو کیا کیا ہیں۔ نواقض وضو میں سے سب سے پہلی چیز کہ آدمی جو ہے پیشاب یا پاخانہ کر لے، اس کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شاید آپ نماز نیچے پڑھ کے اوپر آئے، تو کوئی بھی چیز جو انسان کے سامنے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی، اس سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ آیت وضو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت وضو میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کسی کو پیشاب یا پاخانہ آ جاتا ہے تو وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ دو وہ راستے ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی بھی چیز نکلنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اس آدمی کے لیے جسے اشکال ہوتا ہے نماز کی حالت میں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیٹ میں گڑبڑی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اب نماز پڑھ رہا، کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ کیفیت آتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امام بھی انسان ہے، تو پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے تو انسان ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، ایسی شکل اگر آ گئی انسان کو، ایسی حالت کنڈیشن نماز میں اگر آتی ہے تو وہ اپنی نماز نہ توڑے، فلا ینصرف، نماز سے سلام نہ پھیرے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا بدبو پالے۔ ایسی صورت میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ جائے نماز توڑے، وضو کرے، پھر آ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن صرف ڈاؤٹ کی بنیاد پر ابھی پیٹ گڑبڑی محسوس ہو رہی ہے پیٹ میں، اس بنیاد پر وہ نماز توڑ رہا ہے، یہ درست نہیں، چونکہ کبھی جو شیطان انسان کے ساتھ نماز کی حالت میں کھیلتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح نواقض وضو میں سے ایک اور اہم چیز جو انسان کا، جس سے وضو اور غسل دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ اور قرآن نے کہا، جیسا کہ آیت وضو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، او لامستم النساء، جبکہ تم عورتوں کو چھو لیتے ہو۔ چھو لینے سے یہاں مراد قرآن کی یہ شرم و حیا ہے۔ یہاں چھونے سے، چھونے کا ترجمہ کر کے اگر ہم آپ آگے بڑھ جائیں تو آپ بھی سوچیں گے کہ صرف چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا، نہیں، چھونے سے مراد یہاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، ہم بستری کرنے سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے انسان کو غسل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو کیا بول رہے تھے ہم؟ اسی طرح نواقض وضو میں سے ایک اور اہم چیز کہ انسان کا اپنی شرمگاہ کو چھونا بغیر کسی پردے کے اور شہوت کے ساتھ، بغیر کسی پردے، کوئی کپڑا پہنا ہوا نہیں ہے، ایسی حالت میں وہ شرمگاہ کو چھو رہا ہے اور شہوت کے ساتھ چھو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، جس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا فلیتوضا، چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح روایت ہے، اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب، جب تم میں سے کسی کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو پہنچ جاتا ہے اور جبکہ وہاں کوئی ستر، بیچ میں پردہ، کپڑا، کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حجاب بھی نہیں ہے،
اللہ کے رسول نے بیان فرمایا فلیتوضا، تو چاہیے کہ وہ آدمی وضو کر لے۔ اسی طرح وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز اون کا گوشت کھانا۔ جیسے آپ پہلے سے وضو میں ہیں، مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، نماز کے لیے نکل رہے ہیں تو درست ہے، اور اسی طرح گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، درست ہے۔ لیکن اون کا گوشت کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ نواقض وضو ہے، پھر سے دوبارہ اسے گوشت کھانے کے بعد وضو کر کے مسجد آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مسلم کی روایت میں بیان فرمایا ان رجلا سأل رسول اللہ اتوضأ من لحوم الغنم، اللہ کے رسول نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے میں وضو کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، اگر تم چاہتے ہو تو وضو کرو، اور اگر نہیں چاہتے ہو، طبیعت آمدگی کا اظہار نہیں کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی نماز کے لیے تم آ سکتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نواقض وضو نہیں ہے بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ پھر صحابی نے پوچھا قال اتوضأ من لحوم الابل، کیا اون کا گوشت کھانے کی وجہ سے میں وضو کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم توضأ من لحوم الابل، اون کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کیا کرو۔ یہی زیادہ صحیح بات ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے یہاں بکری کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم نہیں دیا، لیکن اون کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے حدیثوں میں مذکور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے چند احکامات ہیں جس میں حکمت بتلائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز آپ پر منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، باڈی کے لیے، صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو اس کی وجہ حدیثوں میں مذکور ہے، یا عام قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھ کر انسانی صحت کو سامنے رکھ کر یہ بولا جاتا ہے کہ اس میں شارع کی یہ حکمت ہے۔ لیکن یہاں اون کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کی اللہ کے رسول نے حکمت نہیں بتلائی۔ یہ اس کو کہتے ہیں حکم تعبدی، اللہ کے رسول نے حکم دیا یہ عبادت ہے، ہم اس کو انجام دیں گے۔ یہاں ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ کیوں ایسا ہوا، سائنٹیفک ریزن میں جا کر چھان بین کر کے کیوں ایسا ہوا، یہ وجہ ہو سکتی ہے، نہیں۔ جب رسول نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ شریعت زیادہ بہتر جانتے ہیں، شریعت ان کے سینے سے پھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ شریعت کی باتیں بتاتا ہے، تو اس میں حکمت تلاش کرنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نواقض وضو میں سے ایک اور اہم چیز نیند کا غلبہ۔ اب نیند جو ہوتی ہے مطلق طور پر نیند نواقض وضو نہیں ہے، نیند دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ایسی نیند جو آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسی نیند گہری نیند نہیں ہوتی جسے اونگنا کہتے ہیں، اور اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گہری نیند جیسے کوئی آدمی خراٹے مار رہا ہے، خراٹے مار کر سو رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے گہری نیند میں چلا گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ فرض کریں بسا اوقات درس میں ہو یا خطبے میں کچھ لوگ سوتے ہیں اور بازو بیٹھنے والے کو اس کے خراٹے سنائی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا چاہیے۔ ہاں ایسی اونگ جو ہے اس کی وجہ سے ہلکی سی جو نیند ہوتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے مسند احمد کی روایت میں بیان فرمایا من نام فلیتوضا، جو انسان سو جاتا ہے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ دیکھیے حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے، قرآن دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری حدیث دیکھیں گے، ایک آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی دوسری آیت دیکھیں گے، ایسے ہی کوئی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے حدیث دیکھیں گے، حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آیت دیکھیں گے، ایسا یہ بدل ہے ایک دوسرے کا۔ اب اس آیت میں مطلقاً اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ من نام فلیتوضا، جو انسان سو جاتا ہے وہ وضو کرے۔ پھر ایک اور روایت میں ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کان اصحاب رسول اللہ علی عہدی ينتظرون العشاء، اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ جو ہے عشاء کی نماز کے لیے آتے اور اللہ کے رسول کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے، مسجد میں بیٹھ کر وضو کرنے کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں بیٹھتے اور اللہ کے رسول کب آئیں گے، چونکہ اللہ کے رسول اس وقت امام تھے تو اللہ کے رسول ہی نماز پڑھاتے تھے، صحابہ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ کہتے حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ اونگ آ جاتی، جیسے ایسا کہہ کر اٹھنا تو سر نیچے جھک جاتا پھر اٹھ جاتا اچانک، کہتے ہیں ثم یصلون، اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے ولا یتوضؤون، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا
اگر ہلکی پھلکی نیند ہے جس سے انسان کو صرف اونگ آتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند میں انسان چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رہی یہ بات وضو ٹوٹنے کی، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی ایک مرتبہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور خراٹے کی آواز آ رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کے خصائص میں سے سو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کتنا ان کو دلچسپی تھی حدیث سے، اللہ کے رسول کی سیرت سے، قرآن کی تفسیر سے، قربان جائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں نوٹس کرتی تھی اور وہی پیغام وہ باہر سناتی تھی لوگوں کو، اللہ کے رسول کی زندگی کیسے تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کی زندگی کیسے تھی، گویا اللہ کے رسول کی زندگی تو چلتا پھرتا قرآن تھی کہ قرآن چلتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر اللہ کے رسول عمل کر کے بتاتے تھے، وہ معاشرے میں سوسائٹی میں نظر آتا تھا لوگوں کو، تو چلتی پھرتی تفسیر تھی اللہ کے رسول کی زندگی۔ تو اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ سو رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر، اب حضرت عائشہ پوچھ رہے ہیں اتنام قبل ان توتر، اللہ کے رسول ابھی آپ نے وطر کا اہتمام نہیں کیا، وطر پڑھنے سے پہلے کیا سو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی ہے لیکن میرا دل جاگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی خصائص میں سے گہری نیند اللہ کے رسول کو آتی ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر ایسی کوئی وضو توڑنے والی بات ہے جیسے گہری نیند میں چلے گئے، ہوا خارج ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے متنبہ کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، وہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز عقل کا زائل ہو جانا، عقل کا مارا جانا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اوپر فرسٹ فلور میں جگہ ہے تو وہاں آپ چلے جائیے، یہاں انتظار کرتے ہوئے نہ کھڑے، اوپر چلے جائیں گے، جگہ موجود ہے اور سنت پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ آرام سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ عقل کا مارا جانا، اب انسان کی جو عقل ماری جاتی ہے وہ کئی طریقے سے، صحت مند حالت ہے، مینٹلی ہیلتھ اچھی ہے اس کی لیکن بگڑ گئی، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، وضو کی حالت میں تھا، پاگل ہو گیا، اس کو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جو انسان کی عقل جو ماری جاتی ہے مخدرات کا استعمال کرنے کی وجہ سے، ایسی چیزیں، شراب، یہ سکر اس کے اندر موجود ہے، نشہ موجود ہے، وضو کی حالت میں کسی نے نعوذ باللہ ڈرگز لے لیا، وضو ٹوٹ گیا۔ تو مخدرات کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بھی اغمام، بے ہوش ہو گیا کوئی آدمی، وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں جس سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، عقل کے مارے جانے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شریعت کی طرف سے ایسے لوگ جن کی عقل ماری جاتی ہے، وہ جو بھی طریقے ہو، رفع القلم عن ثلاث، خصوصی طور پر مجنون، دیوانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا۔ کوئی دیوانہ ہے اور دیوانگی کی حالت میں کتنی نمازیں اس کی چھوٹی، ضروری نہیں کہ وہ اچھی حالت میں آنے کے بعد 10 سال کی پوری نمازیں دہرائے، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں بعض لوگ، درست نہیں ہے۔ تو وہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہ شریعت ہے، شریعت کی حکمت ہے، یہ شریعت رحیم ہے، معفو عنہ، شریعت لوگوں کے مزاج کو سمجھتی ہے، حکمت کو سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ کس کا معاملہ کیسا ہے، کس کی کیا مجبوری ہے۔ لوگ مجبوریاں نہیں سمجھتے لیکن اللہ تعالیٰ تو مجبوریاں لوگوں کی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نواقض وضو میں سے کہ ایک نوجوان کے لیے، خصوصی طور پر نوجوانوں کو یہ جاننا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوانوں کو معلومات ہی نہیں ہے دین سے متعلق، بنیادی معلومات ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں، کوئی گہری باتیں نہیں بتا رہے، بنیادی معلومات ہے شریعت سے متعلق۔ جیسے نوجوانوں سے متعلق نعوذ باللہ کیا کہنے میں ڈر لگتا ہے کہ نوجوان ان جیسی معلومات کہاں سے حاصل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم یہاں بولنا نہیں چاہتے، درست بھی نہیں ہے وہ بات، لیکن اس میں کمی ہماری ہے، ہمارے سٹیجوں کی بھی کمی ہے، ہمارے خطبات کی بھی کمی ہے، ہمارے والدین جو سرپرست ذمہ دار ہیں ان کی بھی کمی ہے۔ اپنے بچے کو اپنے بازو بٹھا کر اسے وضو کے احکامات سکھائیے، بیٹا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے،
ظاہر سی بات ہے آپ اسے دور کریں گے، متنفر کریں گے، وہ بھاگے گا، اپنے نوجوان کسی بچے کے ساتھ ملے گا اور غلط جگہ سے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ استغفر اللہ، درست نہیں ہے یہ احکامات۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ قرآن حدیث کی باتیں واضح کھول کھول کر بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے دور میں حائضہ خواتین آتی تھی، اللہ کے رسول میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے رسول مسئلہ بیان کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ پھر ان کا کیا مسئلہ ہے کہ حیض سے متعلق کیا مسائل ہیں، پھر اللہ کے رسول انہیں بیان کرتے ہیں تفصیلی طور پر۔ تو مخصوص چیزیں ہی بیان کرنا، دوسرے نیگلیکٹ کر دینا، چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ یہ سیکھنا چاہیے، وہ آپ پر بھی فرض ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہم معلوم کریں۔ اسی طرح نوجوانوں کو احتلام آنا، یہ بھی جو ہے نواقض وضو میں سے، بلکہ غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح ودی کا آنا، مزی کا آنا، اور عورت سے متعلق اگر خصوصی طور پر ہم بات کریں حیض کا آنا، نفاس کا آنا اور استحاضہ کا خون، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی غسل واجب ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسے جن پر وضو واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک صحابی تھے جن کا نام مقداد بن اسود تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ مقداد بن اسود کے ذریعے فتویٰ اللہ کے رسول سے پوچھتے، کیونکہ رشتہ تھا داماد اور سسر کا، تو شرم و حیا باقی رہتی ہے۔ تو کہا کہ مقداد بن اسود سے کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ پوچھو، مجھے بہت زیادہ مزی آتی ہے، کیا اس کی وجہ سے میں وضو کروں؟ تو مقداد بن اسود نے اللہ کے رسول سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر انسان کو مزی نکل جاتی ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیں منی اور مزی میں فرق ہے، منی سے غسل واجب ہوتا ہے، مزی سے وضو واجب ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کی چند کی باتیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح نواقض وضو میں سے مختصر کرتے ہوئے کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی اپنی حلق میں انگلیاں ڈال کر خے نکال رہا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا حکم دیا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مزی کے سلسلے میں بھی۔ اور آخری چیز جو نواقض وضو میں سے ہے وہ ہے مرتد ہونا، کہ آدمی مسلمان ہے، بحالت وضو تھا اور اسی حالت میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں کافر ہو جاتا ہوں، میں دین اسلام چھوڑ دیتا ہوں، تو وضو ہی نہیں، جتنے اس نے نیک اعمال کیا تھا حالت ایمان میں، مرتد ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ارتداد کی بہت سی خبریں ہم سنتے ہیں بچیوں سے متعلق، بچوں سے متعلق، نوجوان نسل، آنے والی جو نسل ہے ان کی فکر کیجئے۔ ہم کیا ہے مر کر چلے جائیں گے کچھ سالوں میں، ہو گئی عمریں 50 کے اوپر ہم لوگ پاس کر رہے ہیں، لیکن چلے جائیں گے، آنے والی نسل کا خیال کیجئے، ان کو جینا ہے اور شریعت پر رہتے ہوئے جینا ہے۔ تو لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو گویا انسان ایمان پر رہتے ہوئے، توحید پر رہتے ہوئے اپنے شرک کا اعلان کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو اس کا وضو ہی نہیں، وضو ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جتنی اچھی نیک اعمال اس نے کیا ہے تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، شریعت کتنی رحیم ہے، شریعت کے مسائل ہم نہیں سمجھتے، تو اسی مرتد کے سلسلے میں یہ بھی آپ غور کیجئے، کوئی آدمی نے جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، میرے بھائی 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیے، اگر آپ نیچے سے پڑھ کر آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہاں آئیں تو پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا بول رہے تھے ہم؟ کوئی آدمی اپنی ارتداد کا فیصلہ سناتا ہے کہ میں مرتد ہو گیا، میں مرتد ہو گیا، بعد میں پھر اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھ سے ہدایت چھین لی ہے، پھر اسلام کی باتیں اسے سمجھ میں آنے لگی، پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، اسلام کی حالت میں کیے ہوئے تمام اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے اسلام کو چھوڑ دیا پھر اسلام میں داخل ہوا، اس کی تمام اسلام میں کی ہوئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پھر برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ کتنے رحیم ہیں بندوں پر، اور ہم جو ہے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، کیا اس کے اندر تشدد ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟
قرآن اور حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا ذکر کیا. دور دور سے اسلام کو دیکھ کر اسلام سے نفرت جس طرح کافر کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کرتے ہیں. استغفر اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. بہرحال یہ چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جمعہ کے